بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترمہ مسز کیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں اپنی تقریر بیان فرما رہی ہیں۔ ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم آنس وحشتی بقبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلنی اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ حجۃ یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سیرت کانفرنس ہے۔ الحمدللہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تمام بت گر گئے، شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ آپ کی ولادت سے آپ کے تمام رشتہ داروں کو بے حد خوشی ہوئی۔ والد محترم تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، مگر آپ کے دادا موجود تھے جو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ دادا سردار عبد المطلب نے خبر سنی تو فوراً گھر آئے اور آپ کو اٹھا کر بیت اللہ شریف میں لے گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا یہ تھی کہ الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی کہ الہی نعمت موعود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ انہوں نے اٹھایا آپ کو اور طواف کروایا اور دعا کر کے گھر واپس آئے۔ پھر 7ویں روز عقیقہ بھی کیا اور تمام برادری کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ دادا جان نے کہا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا آپ نے اپنے خاندان کے تمام نام چھوڑ کر یہ علیحدہ ہی نام کیوں رکھا ہے؟ دادا نے کہا میرا دل چاہتا ہے جتنا حسین یہ بچہ ہے اتنا حسین اس کا نام رکھوں۔ میں نے محمد نام رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جو بھی اس کا نام لے بے ساختہ اس کے منہ سے تعریف نکلے۔ سبحان اللہ۔ تو شروع میں چند روز آپ کی والدہ مائدہ جن کا نام حضرت آمنہ تھا انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ کو ایک دائیں حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر جب کسی دائی نے نہ لیا اس واسطے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، سب دائیاں کہنے لگی یہ غریب ہے، غریب ماں کا بیٹا ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تو میں نے اپنے خامد سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حلیمہ اسی بچے کو لے لو، شاید یہی بچہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ تو کہتی ہے میں نے آپ کو گود میں اٹھا لیا، میں غریب عورت تھی، میری سواری بھی کمزور تھی جو کہ سفر میں دوسری سواریوں سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی۔ تو کہتی ہے جب میں نے آپ کو اٹھا کر سواری پہ سوار ہوئی تو اونٹنی چستی اور چلاکی سے چلی کہ سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ اونٹنی اس دولت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ کو لے کر کیسی اتراتی ہوئی زبان حال سے یہ کہتی ہوئی چلی میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں، میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر کہ روشن ستارے کو لے کر چلی
सीरत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, जिसने काम किया है सबको इसका बेहतरीन अजर अता करे और महफूज भाई को और उनके पूरे खानदान को दीन दुनिया की तमाम नेमतें नसीब फरमाए। और जितने लोग दूरों नजदीक से चलकर आए हैं, हम सबको, हमारे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को हर दिन कुरान पाक पढ़ने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम सबको पक्का नमाजी बना दे। जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह, तू बहुत बड़ा गफूर रहीम है, तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह, जो लोग अपने बच्चों के रिश्ते करना चाहते हैं उनके बच्चों के अच्छी जगह रिश्ते करवा दे और जो औलाद के ख्वाहिशमंद है उनको नेक साले औलादे नसीब फरमा और हम सब के बच्चों को या अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा और हमारे बच्चों को अच्छा मुसलमान बना। हम सबको क़यामत वाले दिन नबी पाक के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाना और पलक झपकने से पहले जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमाना और जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाना।